دین کہتے ہیں چاہتوں سے نکلنا، اور نبی کی سنت پر زندگی گزار، اس کا نام دین۔ نبی کے طریقے پر جو کام ہوگا وہی ہے عبادت۔ ہم اپنی چاہتوں پر بھی گزار رہے ہیں۔ نماز بھی اپنی چاہت ہی پڑھتے ہیں ہم لوگ، سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہی نہیں۔ وضو بھی اپنی چاہت کا، ایک وضو کو 5 6 وضو دھونے کا، حالانکہ سنت 3 مرتبہ ہے، اور 3 سے آگے جو بھی وہ سب اسراف، گناہ۔ એટલા હવા ચડા આટલા બધા મોડી થઈ ગયા ગામમાં બધે। હવે તો જિંદગીની તરતીબ કઈ બદલો યાર। સુન્નત પર આવો, સુન્નત પર। نماز بھی عجیب رکو تو لوگوں صحیح نہیں، سجدوں صحیح نہیں، قیام صحیح نہیں، میں نمازی ہے، یہ اوچھا اپنی حالت۔ اس امت میں اور یہودیوں میں اتنا ہی فرق ہے۔ یہودیوں نے اپنے نبی سے کیا سمینا واسینا، تو ہماری بات سامعین مانیے نہیں، سمینا واسینا، ہم نے تو آپ کی بات بھی سنی اور ہم تمہاری بات پر عمل نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے۔ اور ایمان والوں کی جو صرف قرآن نے بیان کی سمینا واتانا، کہ اللہ ہم تیری بات کو سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت۔ اور اسی پہ اس امت کو اللہ نے دنیا میں چمکایا ہے۔ جب مسلمان کی زندگی میں اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت تھی، دنیا میں اللہ نے چمکایا۔ اور جس دن سے مسلمان نے اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑا تو حکومت ہوتے باوجود بھی ذلیل ہو گئے۔ یہ ہوا ہے۔ اور ابھی جو ہم پریشان ہیں، گھروں میں، خاندانوں میں، علاقوں میں جو پریشانیاں ہیں، وہ پریشانی اس لیے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، یا ہمارے پاس دنیا کی چیزیں نہیں ہیں۔ پریشانی اس لیے ہے کہ ہماری زندگی میں دین نہیں ہے، اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن میں یہ اعلان کیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو لوگ بھی ہماری اطاعت نہیں کریں گے اور ہمارے حکموں سے پیٹ پھیریں گے، ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ زندگی تنگ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزوں، حالات درست کرنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ دین پر آؤ۔ چھوکراؤں نے विदेश में मोगलवादी कोई जिंदगी बनवाई નથી, લખી લો। اللہ کی نافرمانی کا انجام ناکامی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سمجھدار لوگ ہو، اپنی سمجھ سے کام لو، بنگلہ بنائیں خوش نہ تھاؤ، બહુ ડરવાની વસ્તુ છે। اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کی راہ اختیار کریں گے اور اللہ نبی کی تعلیمات کو چھوڑیں گے تو اللہ ان کے اوپر دنیا اور پھیلا دے گا، اور لوگ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ جب امتوں نے نبیوں کی تعلیمات کو بھلایا
اس کو چھوڑا تو ہم نے ان پر دنیا کی چیزوں کے دروازے کھول دیے. آج گھروں میں چیزیں ہی چیزیں ہیں. آج سے 30-40 سال پہلے کو اگر دیکھو تو اپنے گھر میں 3-4 پلیٹ ہوتی تھی, 2-4 پیالے ہوتے تھے اور 2-4 چمچے ہوتے تھے, بس کافی ہو گیا. اور سکون کی زندگی تھی. اور ابھی دن بدن دنیا کی چیزیں گھروں میں آ رہی ہے. یہاں کی نہیں تو باہر گرا رہے ہیں چیزیں. کیا اور لوگ سواریاں کتنی دی ہو گئی, سواریاں قسم قسم کی سواریاں. اور آدمی خوش ہوتا ہے. ہمارے گھر خوش ہونے کی چیز نہیں ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں یہ. اور اللہ کی ناراضگی کا انجام انسان کی ناکامی ہے. اس لیے خود بھی دیندار بنو اور اپنے جوان بچوں کی تربیت کرو, تربیت کہ ان کی جوانیاں دیندار بنے. ورنہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے گھروں میں اور محلوں میں اور دیہاتوں میں. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے اس دین کی محنت کو زندہ فرمایا ہے تاکہ یہ امت پھر اپنے مایا کو حاصل کر لے اور دین پر آئے. دین پر آنا بہت ضروری ہے. دین پڑھنے کے لیے نہیں ہے, سننے کے لیے نہیں ہے, کرنے کے لیے ہے. آج کل تو موبائل میں سب پڑھ لیتا ہے آدمی اور سنتا رہتا ہے, کام بھی کرتا ہے دنیا کا. یہ چیز بھائی دوستو اپنے کو صحیح رخ پر لاؤ اور اپنے گھروں میں دینداری لاؤ. چیزیں لا کے خوش مت ہو جاؤ. مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. خوب یاد رکھو, دنیا کی کسی مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میں گیا تھا ملاوی تو مجھے خصوصی ملاقات میں ایک جگہ ایک ماں کا ساتھی لے گیا. میں گیا تو وہ وہاں کا بہت مالدار تھا. مجھے پتا نہیں تھا کون ہے. میں اس کی وجہ سے چلا گیا تو اس کے گھر پہ گیا. میں بیٹھا, میں بیٹھنے کے ساتھ وہ میرے پاس آئے. گجراتی تھا وہ بھی. اور میرے پاس بیٹھنے کے ساتھ کہتا, مولوی صاحب اللہ نو આપેલું મારી પાસે ઘણું છે પણ મારી પાસે પીસ ઓફ માઇન્ડ નથી. وہ خود کہہ رہا ہے میرے پاس دنیا تو بہت ہے ہاں, لیکن سکون چین نہیں مجھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آئی صاحب آج یہ بدھو છે તો બોડીને રાહત પહોંચાડવા માટે ને ચેન સુકૂન તો દિલમાં હોય. અને અલ્લાહ તાલા કુરાન में એમ કહી રહ્યો છે, અલા બિઝિક્રિલ્લાહ તત્મઇન્નુલ કુલૂબ. کان کھول کر سن لو کہ اللہ کی اطاعت اور خدا کی فرما برداری میں اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے. અને આપણા પાસે તો નમાઝ પઢવાની ફુરસત નથી. ہاں یہ حال ہے. جتنی اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں اتنی زندگی میں خدا کے نافرمانی آ رہی ہے. اور جتنی اللہ کی نافرمانی آتی جائیں گی اتنی اللہ تعالیٰ حالات میں مصیبتوں کے دروازے کھولتے جائے گا. پھر میں نے ان سے بات کرنے کے بعد میں باہر نکلا تو مجھے کہتا ہے خبر کیا کون سے, تو میں نے کہیں خبر نہیں, لائے ہوا تم آئے ہوا چھو. ہاں تو بلیئر میں کہ بلیئر ہو کہ میلیئر ہمڑے ہو 4
کیا کام کا یہ مال؟ اب کیا کام کی یہ دنیا اور یہ گاڑیاں، جس کے آنے کے بعد بھائی بھائی کا دشمن بنے، خاندان میں جھگڑے، آپس میں کشیدگیاں ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ چھوڑو اس زندگی پر۔ اس یہ ضابطہ ہے اللہ کا۔ اللہ نے قرآن میں اپنے دو ضابطے بیان کیے ہیں۔ ایک ضابطہ تو یہ بتایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی مرد اور عورت دونوں کا تذکیہ قرآن میں ہے، من ذکر او انثى، چھوکریوں کو پڑھا جائے، کیوں پڑھا جائے؟ تاکہ بیوی جو تھا راحت میں نہیں رہے گی۔ زندگی میں خدا کی نافرمانیاں آئیں گی تو اس کے گھر میں رات دن پریشانی کے دروازے کھلیں گے، چاہے کروڑپتی کے گھر میں شادی کرو تم۔ ہمارے گودے والے پاکستان بہت ہے، گئے ہیں وہاں، تو وہاں جا کر بس وہ زندگی پتہ نہیں کس رخ پہ گئی ان کی۔ تو ہمارے گودرے میں آؤ تو ہم ہمیشہ کہ اللہ یہ دروازہ بند کر دے، تاکہ وہاں سے خرابیاں لاتی ہیں نا، گودے میں پریشان کرتے ہیں، ہر قسم کیا خرابے لے کر آ رہے ہیں، اور قوم میں وہ خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پھر میں جماعت دے کے بتا ہو گیا، آج 20-30 سال کی بات ہے، تو میں نے ان سے کہا جو جی اللہ اینو سے نے یہ اللہ گودرو نو تو اینو اللہ کوئی بیجو نہیں، અહીં બી અગર તમે અલ્લાહની નાફરમાની કરશો ને તો અહીં બી અલ્લાહ તારે એવી જ મુસીબતો લાવશે જો તેઓ લાયા। یہاں کا کوئی اللہ الگ نہیں ہے، اللہ کے پوری دنیا میں اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کو ناراض کرو گے تو اس کی اس زمین پر تم چین سے نہیں رہ سکتے۔ دنیا کے یہ عارضی حاکم جن کو اللہ نے حکومت دے رکھی ہے، زمین کے ٹکڑے دے رکھے ہیں، ان کا بھی ایک لور قانون ہے، دستور ہے۔ اس دستور کی پابندی کرے گا تو اس ملک میں راحت سے رہے گا، ورنہ ہندوستان کا بڑے سے بڑا مالدار ہو اور حکومت کی بلیک لسٹ میں نام ہو تو ہندوستان میں راحت سے رہ سکے گا؟ بولو نا۔ حالانکہ تو اللہ نے عارضی حکومت دی ہے، اس پر یہ حال ہے، تو اللہ تو مالک حقیقی ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون اور دستور کے خلاف زندگی گزار کر یہاں پر چین سے رہ سکتا ہی ہے؟ کہاں کی بات ہے؟ اور یہ تو دنیا میں ہے، مرنے کے بعد کا انجام تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اصل تو اعمال کے بدلہ تو مرنے کے بعد ہوگا، حساب کتاب تو یہاں تو اعمال کی بگڑنے پر مصیبتیں، اور اعمال اگر نیک ہے تو اللہ برکتیں دے گا، یا برکت کی زندگی ہوگی، سکون چین کی۔ اس لیے اس کی سوچو، فکر کرو، اور اتنا علم دین سیکھنا فرض ہے جو حلال و حرام سمجھا دے آدمی کو۔ مدرسہ کھولو، ثواب ملے گا، لیکن اللہ تمہیں تو یہ پوچھے گا تم نے دین سیکھا تھا؟ میں 50 برس چلا تھا، ٹھیک ہے، تو نے تیری ضرورت کا دین سیکھا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نیک اعمال کی توفیق دے، اس کا شکر ادا کرو، لیکن اپنی ذات کو بھولو مت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان سے کہہ رہا ہے
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، او ایمان والو اپنے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کتاب ایمان والوں کا ہے، کافروں کا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، قوا انفسکم، اپنی ذات کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنی آل اولاد کو بچاؤ، نارا، جہنم کی آگ سے۔ اس میں سب آ گیا۔ حضرت علی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ، کیا مطلب؟ پھر فرمایا کہ خود بھی دیندار بنو اور اپنی اولاد کو بھی دیندار بناؤ تاکہ جہنم سے بچو گے۔ اور اصل تو آخرت کی ذمہ دوستو، دنیا تو دھوکے کی جگہ ہے۔ کروڑپتی بنے گا تو 50 سال، 60 سال، 70 سال، پھر موت، اور مرنے کے بعد پھر اللہ کیا حساب۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے فرمایا یہ بات، والذی نفس محمد بیدہ، کہ میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما بعد الموت دار الا الجنۃ او النار، کہ جو بھی دنیا سے مر کر جائے گا اسے آخرت میں 2 ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانے میں جانا ہے، تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ یا تو جنت یا جہنم، تیسری جگہ نہیں ہے۔ اور ہر نبی نے اپنی امت کو یہ دونوں راستے سمجھائے کہ جنت کا راستہ کیا ہے اور جہنم کا راستہ کیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بھی اس کو سمجھایا ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو دنیا میں سرکشی کی زندگی اختیار کرے گا، جیسے آج ہمارا حال ہے، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ نبی کی سنت لانے تیار نہیں، قسم قسم کی فیشنیں گھروں میں آ رہی ہیں، سرکشی ہے، مال کا نشہ ہے۔ جو مال کا نشہ صحیح سمجھنے نہیں دیتا، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ دارو کا نشہ تو 2 گھنٹے اتر جاتا ہے، کوئی آدمی دارو پیتا ہے تو 2 گھنٹے میں نشہ اتر جاتا ہے، مال کا نشہ موت تک اترتا نہیں ہے۔ قارون کو مال کا نشہ تھا، قارون کو نشہ مال کا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس کو یہی سمجھایا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے پورا، وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا، اس سے پہلے آخرت قرآن نے بیان کی ہے۔ اتنی دنیا کی ضرورت تو پوری کر، لیکن اس سے پہلے آخرت بنا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، بڑی خطرناک چیز ہے، اور حضور نے یہ اس امت کو پہلے سے ڈرایا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنے کی چیز تھی، اور میری امت کے لیے فتنہ مال ہوگا۔ ایک جگہ حضور نے قسم کھا کے فرمایا، صحابہ سے فرمایا یہ، واللہ ما الفقر اخشی علیکم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں ہے، محتاجی کی مجھے تم پر ڈر نہیں ہے۔ واللہ ما الفقر اخشی علیکم، اللہ کی قسم میں تمہارے اوپر فقر اور محتاجی کا خوف میں نہیں کرتا۔ ولکنی اخشی علیکم،
لیکن مجھے جو ڈر تم پر ہے ان تفسد دنیا علیکم، کہ تمہارے پر دنیا پھیل جائے گی، تمہیں دنیا بہت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ فتنافسوا، تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں پڑو گے۔ یہ تمہارے دیہاتوں میں ایک سے ایک بڑھیا منگلہ بن رہا ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہو رہی ہے باتیں۔ فتنافسوا، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چکر میں پڑو گے تم۔ کما تنافسوا، جیسے دنیا میں اگلی امتیں اس طرح سے جو ایک دوسرے سے دنیا میں آگے بڑھنے کے چکر میں آئی اور پھر وہ برباد ہو گئے۔ فتنافسوا کما تنافسوا فتہلککم کما اہلکتہم، تو پھر یہ دنیا تمہیں بھی ایسے ہی حضرات اور دنیا میں تمہیں ختم کرے گی جیسے اگلی امتوں کو دنیا میں برباد اور تباہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس سے صحابہ دنیا آئی تو خوشتے ہوئے ڈرے۔ کیسر و قصہ کے خزانہ ہے مدینہ میں، مسجد نبی کے صحن میں میرے دوستو وہ خزانے لاگے رکھے گئے، تو عمر فاروق ایک کونے میں جا کے رونا شروع کر دیا، خلیفہ وہ تھے۔ صحابہ نے عمر سے کہا امیر المومنین، اللہ نے دنیا کے ملک فتح فرمائے اور یہ تمام ان کی غنیمت کام آیا ہے، تو اس میں آپ روتے کیوں ہیں؟ یہ تو خوشی کی چیز ہے۔ عمر فاروق نے کیا کہا پتہ ہے کہ یہ مال ان کے پاس تھا، ابھی ان کا انجام کیا ہے؟ اب وہ غلام بنے تمہارے اسی مال کی وجہ سے، اب یہ مال تمہارے پاس آیا ہے، سوچ لو۔ اس سے ڈرنے کی بات میں سوچتا ہوں، بڑی ڈرنے کی بات ہے۔ زندگی کو صحیح رخ پر لانے کی ضرورت ہے۔ اپنی اولاد کو دین کا علم دو۔ معلومات دینے کی بات نہیں، علم دینے کی ضرورت ہے۔ جو علم ان کو عمل پر ڈالے اور جو علم ان کو دنیا کے دھوکے سے نکالے۔ دنیا بھی بنے گی، آخرت بن جائے گی، اصل تو آخرت ہے۔ حضرت صحابہ قیصر و کسریٰ کے پاس گئے ہیں، اس زمانے کی بڑی بڑی حکومتیں یہ سالہ سال سے جو حکومت کرتے تھے، جن کے پاس سالہ سال کے خزانے جمع تھے، سونے چاندی ہیرے جواہر۔ ان کے پاس صحابہ جب دعوت لے کے گئے تو انہیں ایک ہی بات کہی، نہ ہممنا الآخرہ، ہم تمہاری دنیا پر لڑال ٹپکا کے نہیں آئے ہیں، ہمیں تمہاری دنیا نہیں چاہیے، ہمارا مقصود اور ہماری سوچ تو آخرت ہے، کہ جیسے ایمان کے ذریعے ہماری آخرت بن جائے گی، ہم یہ چاہتے تم بھی ایمان قبول کر لو تاکہ تمہاری آخرت بن جائے۔ کامیاب وہی ہے جس کی آخرت بن جائے گی۔ قرآن میں اللہ اسی طرح ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک کو ایک دن موت آئے گی۔ ہاں او بیٹو کھیل مت بناؤ یا تو اجتماع کو میرے بھائی ہو، یہ تو چھوکرا ہو جدی اور رب اور رامن بھائی کیا جائے دیتا رہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو ایک دن موت آئے گی۔ دنیا کی تمام قومیں
غیر مسلم کوئی بھی جتنے بھی ہیں، کوئی بھی موت کا انکار نہیں کرتا. دہریہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا. اللہ کا انکار کرے، موت کا انکار نہیں. 3 باتوں میں دنیا کا ہر انسان تمام متفق ہے موت کے بارے میں کہ بھئی مرنا تو ہے ہی. دوسری بات، ہر ایک اس کا اقرار کرتا ہے کہ مرنے والا دنیا میں سے کچھ لے کے ساتھ جائے گا نہیں. لے جائے گا؟ یہیں چھوڑ کے جائے گا. نوابوں کی نوابی یہیں چھوڑ کے گئے وہ، اور مہاراجا لوگ اپنا کام یہیں چھوڑ کے گئے، بادشاہ سب یہیں چھوڑ کے گئے، کوئی کچھ لے کے نہیں گیا. اور تیسری بات کہ انسان جو کام اعمال و کرتوت کرتا ہے نا، اس میں سے کچھ بھی یہاں نہیں چھوڑے گا، سب اپنے ساتھ لے کے جائے گا. اپنا اعمال خود لے کے جائے گا، اور اسی پہ اس کا آخر کا مسئلہ ہوگا. پھر کل نفس ذائقۃ الموت، تمہیں یہ ہر ایک کو ایک دن موت آئے گی. ہم موت سے غافل ہیں. ہم کو موت کو کہتا ہے تو سننے تیار کر رہا ہے، میں یہ ہوں موت کہہ رہا سے. تو موت نہیں سنے گا تو موت نہیں آئے گی. روزانہ تیری موت تیرے قریب آ رہی ہے. وہ تو تجھے کب دبوچے گی تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. ہاں، اور حضور بات کیا فرمائے اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ موت کو کثرت سے یاد کرو. تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. ایک زمانے میں، ہمارے بچپنے کے زمانے میں، بڑے بوڑھے آپس میں بھائی آپس میں کوئی غلط کام کرتے کہ بھائی ایک طرح مروانو چھو، موت یاد دلاتے. اس زمانے میں مروانو چھے، ساچو بول. آج تو موت کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اور موت کا تذکرہ ہوگا تو آپ کو موت بچ بھی بات کر. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، اور موت کے بعد تمہارے اعمال کا تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے اعمال کا ایک ایک عمل کا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو قیامت کے دن جہنم سے اللہ جسے بچا دے اور جہنم سے ہٹا دے اسے اور جنت میں داخل فرما دے، یہ ہے کامیاب. کامیابی ہے. اسے دنیا کی زندگی کی خوشحال بننے کا راستہ بھی یہی ہے کہ ایمان اور اعمال زندگی میں لاؤ. اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی مرد عورت اپنے ایمان کو بنائے، کم سے کم آدمی اپنے ایمان پر محنت کر کے اپنے دل میں اللہ کا اتنا ڈر پیدا کر لے کہ جو اللہ کا ڈر اسے حرام سے بچا لے. تم سب تو گاڑیوں والے ہو، پھٹ پٹی والے 4 ویلر، تو حکومت کا قاعدہ ہے کہ لال بتی ہو تو کھڑے ہو جاؤ، آگے مت بڑھو ورنہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی اور تمہارے پر ڈر لگے گا. تو حکومت کا ڈر اسے لال بتی دور سے دیکھتا ہے تو یہاں سے ٹیک لگاتا ہے کہ وہ فائن لگے گا. حالانکہ ابھی تو وہاں کوئی پولیس والا کھڑا نہیں ہے، دکھتا بھی نہیں ہے.
بھائی ابھی سے میں ایک مرتبہ انگلینڈ میں گیا جماعت لے کر، تو مجھے ایک جگہ سے دوسری ہم لوگ جا رہے تھے بائی روڈ، تو جب جا رہے تھے اچھی خاصی گاڑی چل رہی تھی، پھر اچانک اس نے اسپیڈ گھٹائی، تو میں نے باہر دیکھا تو کوئی پولیس کی گاڑی واڑی تو کھڑی نہیں تھی، مجھے تب اسپیڈ گھٹائی دی تھی، پولیس میں تو کچھ ہے نہیں، کہ مل صاحب અહીંયા તો કેમેરા મૂકેલા છે یوں کہہ رہے کیمرا. پھر مجھے آگے تو کہہ رہے અમુક જગ્યાએ તો ગવર્મેન્ટે બનાવટી કેમેરા મૂક્યા છે, પણ કેમ તોય ડરવું પડે છે. اور یا اللہ کہتا ہو آدم کے بچے میں تو تیری اشارت سے زیادہ قریب ہوں. کوئی ماں کا پوت ہے جو پولیس کے سامنے کوئی گناہ کر کے دکھا دے؟ اور ہمارا تمہارا کتنا کہ ہم اللہ سے غافل ہیں. ہمیں یہ جان نہیں کہ میرا اللہ میری اشارت کے قریب ہے اور میرا اللہ میرے ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے. یہ اس کی محنت ہے. اللہ کے راہ میں نکل کر ایمان پہ اتنی محنت کرو کہ کم سے کم دل میں اتنا اللہ کا خوف پیدا ہو جائے کہ جو ہمیں اللہ کی نافرمانی سے روک دے، اور کم سے کم اللہ کی قدرت کا یقین اتنا دل میں آ جائے کہ جو قدرت کا یقین ہمیں اللہ کے فرائض پہ کھڑا کر دے. فکر کی بات ہے یہ. مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دین سکھائے، اور اللہ قیامت اس کی گردن ناپی جائے گی. کلکم رائن وکلکم مسئول رعیتی. تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اسے اپنی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں جواب دینا ہوگا. مسلمان کو اپنے بچوں کو دین کا علم اتنا سکھانا فرض ہے جو علم اسے صحیح زندگی پر ڈال دے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگ ابھی بہت غفلت میں ہیں، اور سوچو اگر اس غفلت میں موت آ گئی تو ہمارا کیا ہوگا. قبر کی منزل معمولی ہے. کبھی گھر میں جس روم میں تم سوتے ہو اس روم میں لائٹ بند کر کے اندھیرا کر کے تھوڑی دیر بیٹھو اور سوچو پھر کہ یار قبر میں بھی اسی طرح اندھیرا ہوگا، چاروں طرف سے قبر بند ہوگی، کیا ہوگا میرا. اللہ کا احسان مانو، اللہ نے محنت زندہ کی ہے، اس میں لگو، بھاگو مت، چالاکیاں مت کرو. یہ چالاکیاں کام نہیں آئیں گی. قبر میں 3 سوال ہوں گے. کتاب میں یوں آتا ہے کہ آدمی مرتا ہے اور اس کے رشتے دار اور مسلمان اسے قبر میں دفن کرنے جاتے ہیں، اور قبر میں دفن کرنے کے بعد ابھی واپس لوٹتے ہیں اور ان کی جوتوں کی آہٹ وہ مردہ قبر میں سنتا ہے، اور ابھی یہ گھر نہیں پہنچتے اس سے پہلے تو منکر نکیر فرشتے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں. پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون؟ تو نے دنیا میں کس سے اپنی ضرورتوں کا یقین کیا تھا کہ میری ضرورتیں وہاں پوری ہوتی ہیں؟ من ربک، تیرا رب کون؟
اگر اس نے دنیا میں اپنے ایمان کو بنایا، اللہ کے رب ہونے کے یقین کو اپنے دل میں پیدا کر کے پھر دنیا سے گیا ہے، تو کہہ دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر اس کی فکر نہیں کی ہے دنیا میں، دنیا بولتے بکتے بکتے مر گیا۔ ہاں، آج ہم لوگ کہتے ہیں پرویش تو اللہ سے کرے سے پان لاتے ہم لوگ، روزی تو اللہ جاپے سے پان ہم پڑھ لاتے اندر۔ یہ پڑھ کے بعد کیا ہے؟ جو اسباب میں ہم محنت کر رہے ہیں اور جو دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، ہمارا یقین اپنی دکانوں پر ہے، اللہ پر نہیں ہے، اپنے اسباب پر ہے۔ اور اسی لیے آدمی دکان پر خدا کے حکم کو پورا نہیں کرتا، اسباب کی رعایت کے ساتھ چلتا ہے۔ نماز چھوڑتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، اندر یقین بگڑا ہوا ہے۔ تو جس نے اپنے یقین کو نہیں بنایا ہوگا وہ قبر میں کہے گا ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ دوسرا سوال ہوگا وما دینک، زندگی گزارنے کا تیرا پروگرام کیا تھا؟ زندگی کیسے گزارتا تھا تو؟ ہاں، وما دینک، جس نے دنیا میں کہ میں تو مسلمان ہوں تو مجھے تو مسلمان بن کے جینا ہے، نبی کے طریقے پر زندگی گزار کے گیا اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت زندگی گزار کے گیا ہوگا تو وہاں کہہ دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور اگر دنیا میں نادار و اندھوں کے پیچھے زندگی گزار کے فیشن پرستی کے چکر میں دنیا میں زندگی گزاری ہے اور مرا ہے تو وہاں کہے گا ہا لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ اور تیسرا سوال ہوگا ومن نبی، تو نے اپنا نبی کس کو، تو کس نبی پر ایمان لایا؟ کہ نبی کون؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لے کے گیا ہوگا اور آپ پر ایمان رکھا ہوگا، جس کا یقین اللہ کے نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنے میں میری کامیابی، میری عزت ہے، یہ لے کے گیا ہوگا تو اللہ کے نبی کو فون پہچان لے کے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تین سوال کا جواب ہو گیا تو اس کی قبر کو خدا جنت کا باغ بنا دے گا۔ اور اگر یہ تین سوال اس کے جواب نہیں بن پائے تو پھر میرے دوستو قبر کو خدا جہنم کا گھڑا بنا دے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں ہم اپنے حال پر رحم کھائیں، اپنی اولادوں پر رحم کا۔ تم اپنی اولادوں کو مالدار بنا کے چھوڑ کے جاؤ گے اور اگر ان کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو یہ انجام میں دنیا میں پریشان ہوں گے۔ تم اپنے دیہاتوں میں اور اپنے اس میں ذرا سوچو، پہلے اس سے پہلے مالدار کون تھے اور آج ان کی اولاد کا حال کیا ہے اور کیوں ہے؟ مال دے کر گئے، زمینیں دے کر گئے، دین دے کر نہیں گئے۔ ختم ہو گئے۔ مسلمان کے ہاتھ سے حکومت کیوں گئی؟ اس کے بعد تو اللہ نے حکومت دی تھی، کیوں گئی؟ کہ حکومت میں اللہ کی نافرمانی پر آئے اور نافرمانی کی زندگی جی چاہیے زندگی پر آئے۔ تو جس نے دی تھی اس نے لے کے دوسروں کو دے، چلو یہاں سے۔ ابا بچے کو موٹر سائیکل دلاتا تھا کہ اسکول جا رہے ہیں، لیکن اسکول جانے کے بجائے تو پھر گھومنے پھرنے جانے لگا، کیا کرے گا پھر؟
لے کر جا رہے ہیں۔ اس میرے بھائی میرے عزیز ہو، سمجھدار ہو، سمجھ کو کام میں لاؤ اور سوچو۔ ہماری گاڑیاں میرے دوستو، ہم نے اپنی گاڑیوں کو روڈ سے اتارا ہے۔ گاڑی تو نہیں ہے 50 لاکھ کی ہے، 25 لاکھ کی ہے، لیکن روڈ کے بجائے کھیت میں ڈالی گاڑی کو۔ روڈ کے بجائے کہاں ڈالی بولو؟ کھیت میں۔ تو کھیت میں گاڑی ڈالنے کے بعد کیا ہوگا؟ پرابلم ہوگا، ٹینشن آئے گا، اور جتنا اندر جائے گا اتنا ٹینشن بڑھے گا، ہوگا یہ۔ ایسے اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہ دین کا راستہ سیدھا راستہ، اس پر چلو۔ ہم نے اپنی گاڑی کو اللہ کی اطاعت کے راستے سے ہٹا کر نافرمانی کے کھیتوں میں ڈالا ہے۔ اور بات سمجھ میں نہیں آتی، سمجھا بھائی ریورس میں گاڑی لے، ارے ہماری گاڑی سے تم نے بولا ہوا چوک ہے، ہوں کہیں بھی چلاؤں تم مار چلا، پھر بیٹا آئے گا بعد میں ایسے یہیں آنا پڑے گا۔ ہاں گاڑی کو ریورس تو لینا ہی پڑے گا تجھے۔ 50 લાખની ગાડી હોય ને ઉર્જી બૈડું અંદર ને ચાંદ જેવા છોકરા હોય ને ખાવા પીવાનો બધો સામાન હોય અંદર, અને અંદર પ્લેન ચાલ્યા और ध्यान नहीं रखा और नो एंट्री में घुसा। कहीं जाओ छो? अच्छा नो एंट्री से है, वहीं से सुकून खत्म। घर तो नहीं कहते ना, જ્યાર સુધી એ નો એન્ટ્રી થી નીકળે ને ત્યાર સુધી દિલને સુકૂન મળવાનો। આગળ કોઈ બી કરીએ તો જોશે કે અહીંયા તો નથી ઉભો, અહીં તો નથી ઉભો, હાલાકે હુરજી છોક બૈરું પપાય છે પણ સુકૂન નથી, નો એન્ટ્રી માં બેઠો છે। ہاں مسلمان کاروبار میں حرام کا راستہ اختیار کرے، نو انٹری میں گھسا ہے۔ اب اس کے لیے پریشانی کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے شادیوں میں اللہ کو ناراض کیا ہے، یہ شادیاں اس کے گھر میں، اس کے خاندان میں سکون کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ دعا کرنا تھا پھر، ہاں نماز چھوڑنے والے کے بارے میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، کتاب حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے تو اللہ کے ولیوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اللہ کے نیک بندوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ روزے کی تنگی سے دور کرنے کا راستہ تو نبی نے بتایا ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ سب سے پہلے روزے کی تنگی دور کرے گا۔ پہلا یہ ہے روزے کے مسئلے کا حل۔ یہ نہیں ہے کہ مغلی انگلینڈ کیا بے نمازی تھے سے چھوٹاؤں سے نا، ایسا نہیں میرے دوست، یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ نماز کی پابندی پر قبر کا مسئلہ بھی اسی پر ہے۔ جو 5 بجے کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس کی روزی کے مسئلے کو حل کرے گا، روزی کی تنگی دور کرے گا، قبر کے عذاب سے بچا لے گا اس کو۔ میدان حشر میں نام اعمال دانے آتے دے گا اللہ میاں،
پل صراط پر سے خدا بجلی گزار دے گا اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اسے جنت میں داخل کر دے گا نماز کی پابندی پر. سوچو ابھی آپ اپنے دیہاتوں کا اندازہ لگاؤ. تمہارے دیہات میں کتنے ٹکا نمازی ہے؟ سوچو جتنے نمازی وہ سوچے کہ کتنے ٹکا نمازی ہیں. اب جو جتنے ٹکا نمازی نہیں ہے وہ نماز کے چھوڑنے والے ہیں. اور کتابوں میں آتا ہے کہ نماز کو چھوڑنا جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. تو تمہارے دیہات میں اللہ کے بڑے بڑے گناہ کرنے والے 100 میں 40 ہیں. اگر 60 ٹکا نمازی ہو تو، اگر 10 یا 15 ٹکا نمازی ہو تو 85 ٹکا اللہ کے بڑے بڑے گناہ کرنے والے پاپی تمہارے دیہات میں ہیں. اس کے بعد آپ اللہ کی رحمت کی امید کرو گے؟ ہوں تو نماز پڑھوں جو، پر تیری نماز پڑھنے کے بعد تیرے ذمے ہے کہ تیرے بھائی جو نماز میں نہیں آتے ان کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ، خوشامد کر اور انہیں نماز میں لانے کی فکر کر. ہمارا کام میں چوری، ارے چوری نہیں، چوری سی موٹا گناہ کرنا تو نماز بے نمازی سے ہے. سوچو گشت کرو، گشت تمہارے مسجد میں. اگر تمہارے گشت کرنے کے بعد بھی اور تمہارے سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو پھر اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، ورنہ تو آئے گا سب پر. جتنے بستیوں کے ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری پوری بستی کی ہے. لیکن ہر کام ڈھنگ سے ہوگا. گشت میں چال یہ گشت نہیں ہمارا گشت وہ ہے جو نبی نے بتایا. نرمی، بھائی چارگی، ہمدردی، خوشامد کر کے بھائی کو سمجھا بجھا کر لانا. اس کی مشق کرنے کے لیے کہتے چاہ میں نکلو. باپ بیٹے کو غصے سے کہتا نم نہیں مانتا ہو، کچھ تو کرو نہیں، یعنی کسی ماں کو کہتا ہے سمجھائی دو. حکمت سے، پیار سے، محبت سے بتانا، سمجھانا، لانا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمارے اندر دین آئے، سنت زندگی آئے، اس کا شوق آئے، اس کا علمہ پیدا ہو، ہمیں اپنے گناہوں کی زندگی کا احساس ہو کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں. دین کی محنت کو چھوڑنا اتنا بڑا پاپ ہے، گناہ ہے کہ حدیثوں میں اللہ کا نبی نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے بھائیوں کو جو غلط زندگی گزارتے ہیں ان کو جا کر نہیں روکتے اور اس کی کوشش نہیں کرتے، اللہ ان پر دنیا ہی میں عذاب لائے گا. ما من رجل يكون في قوم يعمل بالمعاصي يقدرون عليه أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. کہ کسی قوم میں کوئی آدمی خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ لوگ اس بات پر قدرت کرتے ہیں کہ اسے اس برائی سے روک سکے اور نہیں روکتے تو اللہ کا عذاب موت سے پہلے ان پر آ جائے گا. سوچنے کی بات ہے. اس لیے بھائیو، دین کی محنت میں لگو، باہر کی نقل و حرکت میں جاؤ تاکہ یہ کام سمجھ میں آئے
اس کو کرنا آسان ہو جائے اور ہم اپنے مسجدوں میں صحیح محنت پر اپنے آپ کو ڈالنے والے بن جائیں، اور اپنے محلوں میں جو میرے دوستو مسجدوں میں مسجد وار جماعت ہے اس کے ساتھ جڑو۔ تم حاجی صاحب ہو، تم محلے کے ذمہ دار ہو، تمہارا کسی کے گھر پہ جانا یہ اس گھر والے کو میرے دوستو تک سوچنے پہ مجبور کر دے گا۔ ہمارا کام میں گشت تھائی سے یہ کہنا صحیح نہیں ہے میرے دوستو۔ تم جو کر رہے ہو گشت، تم ذمہ دار ہو، جو بستی کے کوئی مسائل آتے ہیں تو تم آگے بڑھتے ہو، تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دین زندگی نہیں سے گئی، نماز زندگی سے گئی ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ بستی کے نوجوان اگر میرے دوستو ایسا کوئی کام کریں جو حکومت کے خلاف ورزی ہو اور حکومت کہے کہ آنا روکو ان سب، تب کیا کرتے ہو؟ تو بستی کے حادثہ آگے بڑھیں گے، ارے بھائی تو شکر ہے سے سمجھنے یار، اور یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اور پھر حادثہ کہتے ہمارے کام میں کس تھائی سے ہے۔ آپ یہ سوچو، اگر آپ تمہارے دیہات میں تمہارے بھائی کے گھر پر جا کے بیٹھو گے، ذمہ دار لوگ، اور اسے پیار محبت سے سمجھاؤ گے اور کہو گے تو اس کی بات کا اثر کیا ہوگا؟ اور ہمارے یہ بچے بیچارے نوجوان بچے یا میرے دوست ہمارے بیچارے مزدوری کرنے والے، وہ گشتوں میں جاتے ہیں تو ان کی کہاں آ گئے آپ سمجھاؤ۔ مسجد کے امام صاحب اگر گشت میں جا رہے ہیں اور ایک ایک گھر پر جا کر بات کر رہے ہیں اور کوئی کو سمجھا رہے ہیں، تو میرے دوستو بستی کے ایک ایک گھر پر میرے دوست اس کا اثر پڑے گا۔ اور یہ نادان بے سمجھ مولوی صاحب کے 2-4 مرتبہ گھر جانے کے بعد بھی اگر یہ نماز میں نہیں آئے گا نا، تو اس کی بیوی کہے کہ بے شرم کمیشو، مولوی صاحب 5 وقت آئے گا تو مسجد میں کیوں نہ چلتا؟ گشت کرنا تو نبی کی سنت ہے، اللہ کے پیارے کی نبی کی سنت، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ گھر پر جانا، ایک ایک فرد کے پاس جانا اور اللہ کی بات سمجھانا، یہ تو نبیوں کی سنت ہے، اور نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ اللہ والوں کے دلوں پر جو اللہ نے یہ بات جو میرے دوستوں ڈالی کہ بھائی گھر گھر کی ملاقات شروع کرو، آپ ایک ایک گھر پر جانا اور ایک ایک فرد کے پاس جاؤ بیٹھو، تو پھر بستی پر خدا کی رحمتیں آئیں گی۔ گشت سیکھنا پڑتا ہے، اور سب سے زیادہ سیکھنا پڑتا ہے صبر۔ کوئی کاڑ ہے، گاڑو بھی آپ ہے، اس پر صبر کرنا چاہیے تو کام ہوگا۔ آج یہ گالی دیتا ہے، کل کو دعا دے گا، پھر جب اللہ اسے ہدایت دے گا تو۔ ہمدردی دل میں آنی چاہیے۔ کینسر کی بیماری سے مر جائے گا تو کینسر کی بیماری تو کتنی ہمدردی آ جاؤ یار، بیچارہ کینسر دیکھ لو۔ نہیں، یہاں جنت و جہنم کا مسئلہ ہے کہ اگر یہ بغیر نماز کے مر جائے گا تو جہنم میں جائے گا، اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے ہم اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے اور اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ ہمارے دل میں ایک ایک انسان کا درد و غم ہونا چاہیے، اور امت کے ایک ایک فرد کا درد و غم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے محنت ہے۔ اس لیے آپ سے ہماری گزارش یہ ہے، اللہ کے لیے، خدا کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں، اپنی اور اپنے خاندان کی اور امت کی فکر کرو، اس کے لیے ترتیب بناؤ۔
دین کی محنت میں اپنا نظام بناؤ اور اپنی تربیت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے 4 مہینے اپنی جان اور مال کو لے کر نبی والی محنت میں اپنے آپ کو اپنی محتاجی کے ساتھ لگاؤ. اس پر اللہ تعالیٰ شانو انشاءاللہ نبی والی محنت کرو گے، اللہ نبی والی زندگی دے دے گا، نبی والا فکر و درد و غم دے دے گا، راتوں کو اٹھ کر خدا کے سامنے رونا دے دے گا. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ عزت کا مالک اللہ ہے، اللہ اپنے نبی کو عزت دے گا اور اپنے نبی کے پر ایمان والوں کو خدا عزت دے گا. تو سب تیار ہو؟ مرنا ہے، مرنے کی تیاری کرنے کے لیے محنت کرو. رہی دنیا تو مقدر کی دنیا تو کہیں جاتی نہیں، اور ہوتی نہیں تو آتی نہیں. بہت سی اس میں مالدہ بننے کے چکر میں سالہ سال سے محنت کر رہے ہیں، مقدر میں ہے نہیں. اور بعضوں کے مقدر میں مالدہ بننا ہوتا ہے تو اس کے خاندان کو کوئی مالدہ مر جاتا ہے، اس کے پاس عرصہ آتا ہے، غرضہ اس کے پاس آتا ہے، بغیر محنت کے مالدہ بن گیا. ہاں، مالدار بننا ضروری نہیں ہے، ایماندار بننا ضروری ہے. ایماندار بن جاؤ گے تو اللہ کے بندے بن جاؤ گے، اللہ کے بنو گے اور اللہ تمہارا بن جائے گا. پھر مسئلہ حل ہے. جیب میں کوڑی ایک نہیں ہو، کام ایک نہیں رکے گا. اللہ والوں کے پاس جیب میں پیسے وہ رکھتے نہیں ہیں. جتنے اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی جیب میں کوڑیاں رکھتے نہیں ہیں، اور ان کا کوئی کام رکتا بھی نہیں ہے. گھر بیٹھے کام ہوتے ہیں ان کے، ہم گھنٹوں تک کھڑے رہتے ہیں تاپ میں، اور پھر جیب میں پیسے بھر کے جاتے ہیں، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو اللہ والے بنو نا. اللہ والے بننے کے لیے تو آسان ہے کہ اب تک جو غفلت کی زندگی گزری ہے اس پر تو خدا سے توبہ کر دو کہ اللہ معاف کر دے، مجرم ہوں، اب آئندہ میں تیرا بندہ بن کے رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور ابھی سے اللہ والے بننے شروع ہو گیا. ہاں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بنے گا اللہ اس کا ہو جائے گا. اس لیے بھائیو، گھر جانے کے بجائے یہاں سے نظام بناؤ اور جماعتوں میں جانے کی کوشش کرو. جن کے سمجھ میں آتا ہے وہ بیچارے بہت حالات میں بھی اپنی محنت نہیں چھوڑتے، مزدوری کر کے پیسے جمع کرتے ہو اور 40 دن ہر سال جماعت میں جاتے ہیں کہ بھئی میری ضرورت ہے. ہماری جو سوسائٹیاں ہیں وہ ہمیں ایمان کے لیے معاون نہیں ہے. 24 گھنٹے بے ایمانی کی باتیں ہوتی ہیں، وہی سنتے ہیں، وہی بولتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں. اللہ کے راہ میں نکلو گے تو اللہ کے راہ میں نکلنے کے بعد 24 گھنٹے ایمان بولو گے، ایمان سنو گے. وہی 24 گھنٹے کی نماز، ذکر، تلاوت، اللہ کے مخلوق کی خدمت، اسی ماحول میں رہنے کے بعد ایک وقت 4 مہینے میں آدمی کی زندگی رخ صحیح ہو جاتا ہے. اندر ایمان میں وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو ایمانی طاقت اسے نماز پر کھڑا کر دیتی ہے، جو ایمانی طاقت اسے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. کہ یہ دوسروں کے حقوق دبانے کے بجائے یہ دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے. ایمان جتنا بنے اتنا دین آئے گا میرے دوستوں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، ایک موقع ہے ماشاءاللہ آپ حضرات نے رات گزاری، ہاں جنت کے باغوں میں تمہاری رات گزری ہے، تھوڑی ٹھنڈی لگی لیکن اس پر اللہ بدلہ بہت دے گا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے بات فرمائی، آپ نے صحابہ کو اللہ کی راہ میں روانہ کیا اور شام ہو گئی، رات ہو گئی. صحابہ نے سوچا ابھی رات کو کہاں جائیں گے، ابھی مدینہ میں رات گزار لو، صبح نکل جائیں گے. اللہ کے نبی کے پاس خبر پہنچی،
تو اللہ کے نبی نے فرمایا ارے تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہاری رات جنت کے باغوں میں گزرے؟ جاؤ مدینہ کے باہر جا کر پڑاؤ ڈال دینا تاکہ تمہاری رات جنت کے باغوں میں گزرے گی۔ آج نہیں کیا گیر ہوتا، اور ہمیں اللہ کی راہ میں رات گزارنے کا ثواب بھی ملا اور جنت کے باغوں میں رہے۔ تو سب تیار ہو؟ ارے آخر جنت میں تو سب کو جانا ہے نا، سب کو جانا ہے، تو جنت میں جانے کے لیے جنت کا راستہ جیسا کرنا ہی پڑے گا۔ بھروچ جاؤ ہے تمہیں ہم جمبو سر نے رستہ پکڑو تو بھروچ پہنچائے نا، بھروچ کا رستہ پر آؤ پڑ سے ایسے آج کے خواہشات کی زندگی چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی زندگی پر آنا پڑے گا تو جنت جائیں گے پھر۔ اور اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے لگاؤ اللہ کے راہ میں تاکہ اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے، پھر میرے دوست کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی ہو وہ میرے دوستو 120 کلو کا ہو لیکن اس کو لو پریشر کی بیماری ہو جائے، کیا بولو لو پریشر، تو تمہیں کو ابھر نہیں جائے چالو بھائی پریشر ڈاؤن ہے، چلتا بھی نہیں بیٹھتا بھی نہیں مزہ بھی نہیں آتا، ہاں پریشر ڈاؤن ہے۔ لیکن جب پریشر کا علاج ہوتا ہے اور پریشر بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کہنا نہیں پڑتا چالو فل چلتا۔ ایسے آج ہمارا حال ہے، ہمارا ایمان کا پریشر ڈاؤن، ہمارے ایمان کا پریشر ڈاؤن ہے۔ بھائی نماز میں آؤ جاؤ آئے گا نہیں بھائی، جھوٹ بولو برابر نہیں، ٹھیک ہے چلو اندر پریشر ڈاؤن ہے، لیکن جب اللہ کے راہ میں نکلو گے اور جب پریشر ایمان کا پریشر ذرا میرے دوست صحیح ہو جائے گا تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے نماز میں آؤ، تو کہ یار نماز تو پڑھوی جو ہے، اپنے بازار دوسروں کو کہے گا کہ نماز پڑھوی جو ہے، کیوں پریشر صحیح ہو گیا ہے۔ اور وہ سب میں دو غلط چیزیں چھوٹنا شروع ہو جائیں گی، پھر رات کی کرکٹ سمجھ میں نہیں آئے گی، رات کو تہجد پڑھنا سمجھ میں آئے گا۔ ہاں ہمارا پریشر ڈاؤن ہے سب کا، جتنا دین ہے اتنا ایمان ہے، اور جتنا ایمان نہیں ہے وہ دین بھی نہیں ہے۔ دوسری بات ہے معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، پڑوسی سے لڑنا، پڑوسی کو گالی دینا، ستانا مسلمان کا کام ہے، ایمان والے کا نہیں، شرم کی بات ہے۔ اس کے بھائی دوستو اب اللہ سے گزارش ہے، فرصت ملے گی نہیں، یہ فرصت کا کام نہیں ہے، یہ پہلا کام ہے۔ پیدا ہونے کے ساتھ اپنے کان میں پہلے اذان کہی ہے اللہ میاں نے، اذان کہو پیدا ہونے کے ساتھ کہ اب تجھے کیسے رہنا ہے، کہیں ایمان والا بن کے رہنا ہے اور ایمان کی دعوت دے کر رہنا ہے۔ اذان تو دعوت ہے، تو پہلے ہی دن سے بات تو ہم کو دی گئی ہے، یہ پہلا ہمارا کام، باقی سب کام اس کے تابع ہے۔ جس کی دنیا دین کے تابع ہوگی اللہ اس دنیا کو اس کے ذریعے سے قدم ڈالے گا، اور جس کا دین دنیا کے تابع ہوگا ہاں تو دنیا کو خدا اس کے لیے وبال بنائے گا۔ سلطت علیک دنیا، میں دنیا کو تیرے سر پہ سوار کروں گا۔ یا ابن آدم کے بچے تفرغ لعبادتی، میری عبادت و اطاعت کے لیے فارغ ہو جا۔ املؤ صدرک غنى،
میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، ٹینشن ختم کروں گا تیرا، واسد فقرک، اور تیری محتاجی دور کر دوں گا۔ اللہ میں کہہ رہے ہیں حدیث قدسی میں، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تیرے دونوں ہاتھوں کو دنیا کے کاموں سے بھر دوں گا۔ I am busy، very busy۔ نماز چھوڑ کر دکان پہ بیٹھا ہے، اللہ کا حکم توڑ کر، اللہ اس دکان کو تیرے سر پہ سوار کرے گا۔ ہاں، اس میں بھائیو اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں زندگی کی ترتیب بدلو اور کچھ اپنے آپ کو سنبھالو، انشاءاللہ اللہ بڑے کریم ہیں۔ اللہ کیا گنہگار کی بھی بہت قدر ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے گا توبہ مانگے گا تو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو گناہ کرنے کے ہو جانے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو گے اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ جمعہ کی نماز پڑھنے والا مسلمان جمعہ کی نماز پڑھنے کا پکا دل میں ارادہ کرتا ہے تو اللہ جمعہ کی نماز میں کہیں بھی ہو تو پہنچا دیتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جمعہ کی نماز تو مجھے سنو، ہاں تو پڑھی۔ ہم ایسا یہ ارادہ کہ میں نے تو مسلمان بڑی نے دیوانوں سے تو اللہ اس کی توفیق دے گا۔ مجھے تو اللہ کے نبی والی محنت کو پورے عالم میں کرنا ہے، اللہ اس کی توفیق دے دے گا۔ لوگ گھومنے جائیں گے اور تم جماعت میں جاؤ گے 4 مہینے کے دنیا کے ملکوں میں جا کے اللہ کی دی کی محنت کے پھیلنے کا تم ذریعہ بن جاؤ گے۔